رکشا سواری. رکشا ایک خوب نمونہ مثال ہے ایک مطلب کو سمجھنے کے لیے، چونکہ چھوٹا بھی ہے اور ہر تنگ گلی میں بھی چلا جاتا ہے، اور ہم اس کو اپنے گھر کے دروازے تک بھی لے جا سکتے ہیں اور گھر کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں. البتہ اس کی گنجائش ہوتی ہے کمرے میں بھی جا سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں جاتا ہے یا نہیں جاتا. اس کی جسامت ایسی ہے کہ کمرے میں بھی گھس سکتا ہے وہ. اور دوسرا یہ کہ رکشے والا اس کو پیسے دے کے جدھر لے جاؤ جانے کے لیے تیار ہے. یعنی رکشا ادھر جاتا ہے جدھر سوار جاتا ہے، نہ کہ سوار ادھر جاتا ہے جدھر رکشا جاتا ہے. رکشے والا پوچھتا ہے صاحب کدھر جانا ہے، پہلے پوچھتا ہے صاحب کدھر جانا ہے. صاحب پیسے دیتا ہے اور جدھر صاحب چاہتا ہے رکشا اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے. لیکن ٹرین پہلے جا کر بھی پوچھا ٹرین کدھر جائے گی. وہاں اسٹیشن پہ پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹرین کدھر جائے گی. آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کو کدھر جانا ہے، بلکہ یہ بتاتے ہیں ٹرین کدھر جائے گی. اور ٹرین کا راستہ طے ہوتا ہے، وہ بدلا نہیں جا سکتا. اگرچہ خطرے ٹرینوں کو بھی ہیں بیچ میں، ٹرین میں بھی ٹرین سوار بھی. پہلے یہ دیکھیں رکشا سواری چھوڑیں، ٹرین پہ بیٹھے ہیں. ٹرینوں کے راستے طے ہوتے ہیں، معین ہوتے ہیں، اور ٹرین ہر جگہ رکتی بھی نہیں ہے، خاص اسٹیشن پر رکتی ہے. ہمیں رکشا سواری نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ جس رکشے کو پیسے دو اسے اپنی طرف موڑ لو. کچھ مومنین ایک مولانا کی بہت گرویدہ ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے. تو کہنے لگے کہ ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں یہ مانتے ہیں. یہ بہت خوبی ہے ان کے اندر کہ جو ان سے کہتے ہیں یہ بات مان لیتے ہیں. تو ان سے بہتر مولانا اور نہیں ہو سکتے. اب ظاہر ہے کہ ایسا رکشا بہترین ہے، آپ جدھر لے جاؤ. ان کو بھی تو کرایہ چاہیے، زندگی گزارنی ہے انہوں نے. آپ بھی کرایہ دے کے جہاں مرضی لے جاؤ، انہیں اپنے گھر تک لے آؤ، اپنی ذات تک لے آؤ، اپنی خواہشات تک لے آؤ. لیکن ٹرین ادھر جاتی ہے جہاں راستہ بنا ہوا ہے اس کا، ہمیں اس پہ سوار ہونا ہوتا ہے. لیکن ٹرین پہ بیٹھنے کے خطرے یہ ہوتے ہیں کہ ٹرین میں ایک بندہ ہوتا ہے کانٹا بدلنے والا، اس سے ہوشیار رہیں. چونکہ ٹرین کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں نہیں محسوس ہوتا، وہ بڑے آرام سے کانٹا بدلنے والا ہی کہتے ہیں نا اسے. ایک لیور کھینچتا ہے کدھر کی ٹرین کو کہیں اور پہنچا دیتا ہے. پہلے رکشا سواری چھوڑیں، طے شدہ مشخص و معین راستوں پر چلے، واضح راستوں پر چلے. رکشوں پہ نہ بیٹھے کہ نالیوں میں اور گلیوں میں اور بند گلیوں میں لے جاتے ہیں رکشے، اور ایسی گلی میں جا اتارتے ہیں جہاں سے واپسی بھی نہیں ہو سکتی. روشن اور واضح راستوں پہ چلیں، لیکن واضح راستوں پر بھی خیال رکھنا کانٹا بدلنے والوں سے ہوشیار رہیں. وہ ٹرین کی پٹڑی پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور آرام سے لیور سے کانٹا بدل دیتے ہیں. دوسرے سوچتے ہیں ہم انقلاب کی راستے پر جا رہے ہیں، لیکن اس نے بڑی ظرافت سے کانٹا بدل کے کسی اور کی گود میں جا کے بٹھا دیا. ملا نے یہ فضا بنائی ہوئی ہے یہاں پر. یعنی قرآن نے جن خطرات کی نشاندہی کی تھی وہ سارے خطرات یہاں موجود ہیں. چونکہ ہم نے قرآن سے کم تعلق رکھا، ان خطرات کی طرف بھی اتنے متوجہ نہیں ہیں. قرآن سے دوری کا یہ نتیجہ ہے. ورنہ قرآن نے بخوبی نشاندہی کی تھی کہ اس خطرے سے ہوشیار رہنا. انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت قرآن نے نذیر ذکر کی ہے، بشیر و نذیر. ہم نے بغلیں بجائیں کہ بشیر کا مطلب حوروں کی باتیں کرنا اور نذیر کا مطلب جہنم کا خوف دلانا، ڈرانا. بشیر امید دلانے والے کو کہتے ہیں، مایوس قوموں کو امید دلانا.
نا امید قوموں کے اندر امید کی کرن پیدا کرنا، امید کا چراغ جلانا ان کے سامنے، تاکہ کہیں مایوسی کی وجہ سے خودکشی نہ کر لیں۔ مایوس انسان آخرکار خودکشی پہ جا پہنچتا ہے۔ خدا نے اس لیے انبیاء بشیر و نذیر بنائے کہ بعض قومیں یزیدیوں اور فرعونوں کے ستم کے تحت آ کر مایوسی کی حد تک جا پہنچتی ہیں، ان کو مایوسی سے نکالیں، امید دلائیں، ان کو نجات کی طرف امید ان کے اندر زندہ کریں۔ اور دوسرا نذیر بنایا، نذیر یعنی خطروں سے آگاہ کریں کہ کون کون سے خطرے کس امت کی کمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون سے دشمن کس قوم کی کمین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بڑے دشمنوں میں سے جو انبیاء نے بیان کیے، ایک طبقہ بڑا دشمن قوموں کا، امتوں کا، اور خصوصاً الہی و اسلامی معاشروں کا ملا ہے۔ قرآن نے اس لیے بار بار ملا کا ذکر کیا ہے، یعنی قرآن بھی نذیر ہے، خبردار کر رہا ہے، ایھا الناس ایھا المسلمون، ملا سے ہوشیار رہو، ملا سے خبردار رہو۔ تم ایسا نہ ہو کہ یہ ملا تمہیں دین بھی تمہارا لے لے، زندگی بھی تمہاری لے لے، حیات بھی تمہاری لے لے، اور دین آبائی پر تمہیں چلا کر دین الہی سے تمہیں دور کر دیں، الہی رہبروں سے تمہیں دور کر دیں، اور خود راہ پان کر تمہارے دین پر، سربت پر، ہر چیز پر قابض ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن نے بار بار ملا کا ذکر کیا ہر نبی کے واقعے کے ضمن میں، کہ جس نبی نے آ کر پیغام دیا پہلے ملا کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے میں۔ یہ بڑی رکاوٹ ہے عزیزان کہ 30 سال بعد یہ قوم اجنبی ہے انقلاب سے، ملا نے آنے نہیں دی کوئی بات ادھر، اور ملا ابھی بھی حاضر نہیں ہے کہ یہ پیغام 30 سال بعد بھی حتیٰ اس قوم کو پہنچے جن کا فاصلہ اس سرزمین سے 1 فٹ کا ہے۔ ملا کو جب چاہیے ہوتی ہے اپنی مفاد کی چیز، وہ جا کے لے آتے ہیں، قوم کو آ کر جھانسا دیں گے، انقلاب کی بات نہ کرو۔ کیوں؟ چونکہ بیچ میں ایران کا نام آ جاتا ہے، اور ایران کا نام آنے سے اس پاکستان کے لیے مشکلات، پاکستانی شیعہ کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا بیچ میں کہیں ایران کا نام نہیں آئے۔ لیکن جب خمس کا اجازت چاہیے ہوتا ہے، وہاں کیوں ایجنسیاں آپ کے پیچھے نہیں لگتی؟ وہاں تو مور بھی لگی ہوتی ہے اوپر۔ خمس کا اجازت لینے پہنچ جاتے ہیں ایران، وہاں پر کسی ایجنسی سے نہیں ڈرتے، لیکن جب تفکر کی بات کریں، اسلام میں نام کی بات کریں، وہاں پر کہتے ہیں ایجنسیوں سے خطرہ ہے، ایران سے وابستگی ہو جائے گی۔ یعنی ملا اپنا کام پورا کر لیتے ہیں لیکن تفکر پھیلنے نہیں دیتے۔ توجہ فرمائے بھی ان آیات کی طرف چند جو قرآن مجید نے ذکر کی ہیں ملا کی کارکردگی کے بارے میں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ سورہ آراف میں ہی پہلے نمونے بھی سورہ آراف سے ذکر ہوئے تھے، یہ نمونہ بھی سورہ آراف میں ہی ہے۔ یعنی سورہ آراف یوں جان لیں آپ کے پورا سورہ ملا کی کارکردگی بتا رہا ہے، انبیاء اور ملا، جنگ نبی و ملا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آیات 86 سے 86 سے شروع ہوتا ہے یہ مضمون نئے نبی کا، ایک نیا رہبر، نئی قوم اور نئے ملا، پھر نبی اور ملا کے نرغے میں، ملا کے درمیان گرا ہوا، اور وہ نبی ہے شعیب، حضرت موسیٰ کے سسر، مدین میں خداوند نے مدین کے اندر آباد
قوم